کیا آپ نے کبھی اپنے بچے سے کہا ہے کہ بیٹا پڑھ لو اور جواب ملا ہو ابھی دل نہیں کرتا؟ آج تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بچے واقعی سست ہیں یا ہم نے پڑھائی کو مشکل بنا دیا؟ آج میں آپ کو وہ آسان طریقے بتاؤں گی جن سے بچے خود کہیں گے کہ ہمیں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ اب اس کے بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کہ دل کیوں نہیں مانتا، دل کیوں نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں بچوں کا دل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ڈانٹ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، یعنی ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، زبردستی بٹھاتے ہیں، موبائل زیادہ استعمال کرنے کو دیتے ہیں، کامیابی کا دباؤ ڈالتے ہیں۔ بچہ پڑھائی کو علم نہیں پھر سزا سمجھنے لگتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیں، جب بچہ گرے اور آپ چیخیں، دیکھ کر نہیں چل سکتے، تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پڑھائی میں ڈانٹ پڑے تو پڑھائی سے بھی بچہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اب اگلا حصہ کہ پڑھائی کو محبت کیسے بنائیں، محبت بناؤ کس طرح؟ یاد رکھیں علم پیار سے آتا ہے، ڈر سے نہیں۔ اب اس کے آسان طریقے: ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، چھوٹے حصے میں پڑھائیں، تعریف ضرور کریں، غلطی پر چیخیں نہیں اور کوشش پر ضرور شاباش دیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو علم سے پیار کرنا سکھائیں گے اور بچے پڑھائی کی طرف راغب ہونے لگیں گے۔ اب ایک امپورٹنٹ جملہ وہ کیا ہے کہ تم کوشش کر رہے ہو، یہی کامیابی ہے۔ جب ہم بچے سے یہ بات بولتے ہیں نا کہ تم کوشش کر رہے ہو اور تم سے ہو پائے گا، تو یہ ہم اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک جملہ بچے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب اگلا حصہ، وقت کو کھیل بنا دیں، پڑھائی کو بوجھ مت بناؤ۔ 30 منٹ فارمولہ، یہ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ 20 منٹ پڑھائی، 10 منٹ آرام، پھر دوبارہ دماغ فریش رہتا ہے اور دل بھی پڑھائی کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اگلا حصہ کہ موبائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ آج کل کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ موبائل کتنا ضروری ہے، کیونکہ آن لائن اگر پڑھائی کو دیکھا جائے تو تب بھی موبائل، ہر ایک چیز میں موبائل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو تب۔ اب موبائل جو ہے وہ مکمل بند نہ کریں، لیکن لمٹ ضرور رکھیں کہ اتنی دیر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ موبائل زیادہ = پڑھائی سے نفرت، یعنی جب آپ موبائل بچے کو زیادہ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پڑھائی سے وہ نفرت کرنے لگے گا، وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ہر ٹائم موبائل ہو اور اسی پہ لگا رہے۔ اصول یہ اپنائیں کہ پہلے پڑھائی پھر موبائل، تھوڑی دیر انعام کے طور پر اس کو دے دیں کہ چلیں آپ نے اتنا اچھا کام کیا، اس کے لیے تھوڑی دیر آپ کو میں موبائل دے سکتا ہوں، دیکھ سکتی ہوں یہ چیز۔ اب اگلا حصہ کہ مقصد پیدا کریں، بچے کو پوچھیں کہ آپ نے بڑے ہو کر آخر بننا کیا ہے، پھر سمجھائیں یہ کتاب تمہیں وہاں لے جائے گی۔ جب مقصد مل جائے گا تو محنت خود آنے لگے گی۔ اب بچے کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کریں۔ اب وہ کیسے؟ کبھی اسے یہ مت کہیں تم سے نہیں ہوگا، تم کمزور ہو، ہمیشہ کہیں تم کر سکتے ہو، تم بہتر کر رہے ہو۔ یاد رکھیں کامیابی، یقین جو ہوتا ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اس لیے ہر چیز پہ یقین ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ جس بچے کو سمجھ لیا جائے نا وہی دنیا بدل دیتا ہے، یعنی ہم نے بچوں کی نفسیات بھی سمجھنی ہے، صرف یہ نہیں کہ ان پر دباؤ ڈالتے جائیں، ان کو اپنی منواتے جائیں، کبھی کبھی ان کی بھی مان لینا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ جو کتاب ہے نا، کتاب بوجھ نہیں ہوتی، یہ مستقبل کی چابی ہوتی ہے۔ آج جب بچے پڑھنے سے بھاگ رہے ہیں، کل وہی قوم کی امید بن سکتے ہیں، بس اسے محبت سے سیکھنے کا موقع دیا جائے، ڈانٹ سے نہیں، مار سے نہیں، نہ ہی ڈرا کر، بلکہ پیار سے، ساتھ دے کے، حوصلہ دے کے، کیونکہ ہر بچہ خاص ہوتا ہے، ہر ذہن میں روشنی ہوتی ہے،
بس ہمیں وہ چراغ جلانا ہوتا ہے۔ اور سن لیں، اگر آج ہم نے بچوں کا دل جیت لیا تو کل وہ دنیا جیت لیں گے۔ بچے کتاب سے نہیں بھاگتے، ہم انہیں بھگانا سکھا دیتے ہیں۔ آج ہی سے اپنی سوچ بدلیں، مستقبل خود بخود بدل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز انفارمیٹیو لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔